السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ وارشدنا طریق الصواب۔ رحیم یرحم رحمن، رحم فرمانا۔ رحیم اللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پر کہ جب اس پر مطلع ہو جائے، یعنی جب اسے روایت کا علم ہو جائے، نبہنا علیہ، تو ہمیں اس بات کی وہ تنبیہ کر دے۔ یعنی اگر کسی صاحب کو پتہ چل جائے کہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ روایت کہاں سے نقل کی، اگر وہ اس پر باخبر ہو جائے، نبہنا علیہ، تو وہ ہمیں اس کی خبر دے دے، ہمیں اس کی تنبیہ کر دے۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ، اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پر کہ جب اسے اس بات پر علم ہو جائے، جب وہ اس پر واقف ہو جائے کہ شیخ رحم اللہ کی روایت کہاں سے انہوں نے نقل کی، نبہنا علیہ، تو وہ ہمیں اس بات کی تنبیہ کرے۔ وارشدنا طریق الصواب، اور وہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ یعنی میری دنیاوی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص اس روایت پر واقف ہو تو مجھے زندگی ہی میں وہ کہہ دے، اور اگر زندگی میں نہ صحیح تو مرنے کے بعد حاشیہ کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے لکھ دے۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ، اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پر کہ جب اس پر مطلع ہو جائے، نبہنا علیہ، تو وہ ہمیں اس کی تنبیہ کر دے، وارشدنا طریق الصواب، اور وہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ ولم آلو جہدن فی التنقیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقت، اور میں نے تحقیق اور تفتیش میں اپنی طاقت بھر محنت کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ ولم آلو جہدن فی التنقیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقت، اور میں نے تحقیق و تفتیش میں اپنی قوت کے مطابق محنت کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے اس اختلاف کو نقل کیا جیسا کہ میں نے پایا۔ یعنی کتاب مصابیح میں جہاں اختلاف کا ذکر ہے، میں نے مشکوٰۃ المصابیح میں بھی اس اختلاف کو ذکر کیا۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے اس اختلاف کو نقل کیا جیسا کہ میں نے پایا۔ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالباً، اور جس کی طرف شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب کی یا ضعیف یا غریب و ضعیف کے علاوہ حسن وغیرہ کی طرف اشارہ کیا، بینت وجہہ غالباً، تو میں نے اس حدیث کی غرابت اور اس حدیث کے ضعف کی وجہ بھی عمومی طور پر بیان کر دیا۔ یعنی کتاب مصابیح میں جہاں حدیث کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے، تو میں نے عمومی طور پر اس کی غرابت کی وجہ بھی بیان کر دی، ضعیف کی وجہ بھی بیان کر دی۔ وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالباً، اور جس کی طرف شیخ رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کی طرف غریب یا ضعیف یا ان کے علاوہ کے ہونے کا اشارہ کیا، بینت وجہہ غالباً، تو میں نے اس کی وجہ بھی عمومی طور پر بیان
کر دی۔ وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد قفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض۔ وما لم یشر الیہ، اور جس کی طرف اصول میں سے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ، اور جس کی طرف اصول میں سے اشارہ نہ کیا، فقد قفیت فی ترکہ، تو میں نے اس کے ترک ہی میں اکتفا کی، میں نے اس کے چھوڑنے ہی میں پیروی کی۔ یعنی جہاں اصول کی کتابوں میں اشارہ نہ ملا کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے، تو میں نے اس کے ترک ہی پر اکتفا کی۔ ہاں، الا فی مواضع، مگر چند جگہوں میں، لغرض، کسی مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ بعض تان و تشنیع کرنے والوں نے کتاب مصابیح کے بارے میں یہ کہا کہ کتاب مصابیح میں موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے، تانا دینے والوں نے جب کہا کہ کتاب مصابیح میں کہ موضوعات حدیثیں بھی ہیں، تو میں نے ان حدیثوں کی وضاحت بھی کر دی، اشارہ بھی کر دیا کہ فلاں کتاب میں فلاں محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ غریب ہے، حسن ہے، صحیح ہے وغیرہ۔ وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد قفیت فی ترکہ، اور جس کی طرف اصول میں اشارہ نہ کیا، جس حدیث کی طرف اصول میں اشارہ نہ کیا کہ وہ حدیث کیا ہے، غریب ہے کہ ضعیف ہے، حسن ہے کہ صحیح ہے، فقد قفیتہ فی ترکہ، تو میں نے بھی اس کے ترک میں پیروی کی، اس کے چھوڑنے ہی میں پیروی کی۔ الا فی مواضع، مگر چند جگہوں میں، یعنی چند جگہوں میں نے بیان کر دی، لغرض، مقصد کے تحت۔ مقصد وہی کہ تانا دینے والوں نے کتاب مصابیح کے بارے میں کہا کہ کتاب مصابیح میں موضوعات حدیثیں ہیں، تو میں نے وہاں تشریح کر دی اور محدثین کی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ فلاں محدث نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رِوَایَةٍ فَتَرَكْتُ الْبِیاضَ، اور کبھی کبھی، بسا اوقات، تم خالی جگہ پاؤ گے۔ وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةٍ، اور کبھی کبھی تم خالی جگہ پاؤ گے۔ تو وہ خالی جگہ کیوں؟ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رِوَایَةٍ، وہ اس لیے کہ میں اس روایت پر مطلع نہ ہو پایا، میں اس روایت پر باخبر نہ ہو پایا۔ فَتَرَكْتُ الْبِیاضَ، تو میں نے وہاں سفیدی چھوڑ دی۔ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَیہ، تو اگر تم اس جز پر مطلع ہو جاؤ، تمہیں اس چیز کا اگر علم ہو جائے، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو تم اسے شامل کر دینا۔ میں نے سفیدی چھوڑ دی، اگر تم اس سے باخبر ہو جاؤ، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو اسے شامل کر دینا۔ احسن اللہ جزاک، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا دے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْکَاتِ الْمَصَابِیح، اور میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح ہی رکھا۔ مشکات المصابیح کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا، مشکات کا معنی ہے طاق، مصابیح مصباح کی جمع، چراغ، یعنی چراغوں کا طاق۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْکَاتِ الْمَصَابِیح، اور میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التوفیق والإعانة والہدایت والصیانت، اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں، والصیانت من الخطأ اور والزلل، اور میں خطا اور پھسلنے سے حفاظت
حفاظت کی دعا مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهِدَایَةَ وَالصِّيَانَةَ، اور میں اللہ رب العزت سے ہی توفیق اور مدد اور ہدایت اور خطا سے حفاظت کی دعا مانگتا ہوں۔ وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصُدُهُ، اور اس چیز کی آسانی مانگ رہا ہوں جس کا میں قصد کرتا ہوں۔ وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصُدُهُ، اور میں اپنے مقصود کی آسانی کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور یہ کہ زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی مجھے، تمام مسلمین اور تمام مسلمات کو فائدہ بخشے۔ وَأَن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور یہ کہ مجھے زندگی میں اور مرنے کے بعد تمام مسلمین اور مسلمات کو فائدہ دے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے نیکی کی طاقت اور بدی سے بچنے کی قوت مگر اللہ حکیم غالب کی طرف سے، مگر حکیم غالب اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے نیکی کی قوت اور بدی سے بچنے کی قوت مگر اللہ غالب حکیم کی طرف سے۔